امریکی شہر لاس اینجلس میں ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 30 افراد زخمی، واقعے کی تحقیقات جاری، زخمیوں میں سے 3 افراد زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار، 6 کی حالت تشویشناک۔ صہیونی فوجیوں نے امدادی مرکز پر جمع بھوکے پیاسے متاثرین پر براہ راست گولیاں برسا دیں، فائرنگ سے 32 فلسطینی شہید، 70 سے زائد زخمی، المواسی، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور دیگر علاقوں میں زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 40 فلسطینی جان سے گئے، بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شامل۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور شام کی جنگ بندی پر اتفاق، شامی صدر احمد الشرا نے کہا شام کو خونریزی سے بچانے، اتحاد اور لوگوں کے تحفظ کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ سویدا میں شامی فوج کی تعیناتی شروع کر دی گئی، ترکیہ، اردن اور دیگر پڑوسی ملکوں کا امن معاہدے کا خیر مقدم۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان جلسے سے خطاب کے دوران گر گئے، کارکنان اور عہدیداروں نے انہیں اٹھایا لیکن چند جملے کہنے کے بعد وہ دوبارہ گر گئے۔ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود امیر جماعت اسلامی نے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی تقریر مکمل کی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر، پی ٹی آئی کا اپوزیشن کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ، امیدواروں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے خصوصی پینلز بنانے کا اعلان، پینلز ارکان کو اکٹھا کر کے گروپوں کی صورت میں اسمبلی میں لائیں گے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبداللہ نگرانی کریں گے۔ تحریک انصاف کے ناراض ارکان بھی ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، صاف صاف کہہ دیا، پی ٹی آئی کے متبادل امیدوار وقاص اور اکزئی کا دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ، کہا کہ مر کر بھی کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا، اب ناراض امیدواروں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا 2 ٹوک اعلان، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی نے جب فیصلہ کر لیا اب اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں۔ پنجاب میں طوفانی بارش دل خراش داستان چھوڑ گئی، توسا شریف میں درجنوں دیہات ویران، فصلیں اور گھر تباہ، رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں، نشیبی علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی جمع، حافظ آباد میں علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور، جہلم میں ریسکیو آپریشن جاری، ہیڈ توسا بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، انتظامیہ الرٹ، راول ڈیم کا پانی 1748.40 فٹ پر پہنچ گیا، اسپل ویز آج صبح 5 گھنٹے کے لیے کھولے جائیں گے۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر نے پریس بریفنگ میں بتایا بارشوں میں 119 اموات ہوئیں، عوام بجلی کے تاروں سے احتیاط کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، شہریوں کو مال مویشی اور سامان محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال کا دورہ، سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا، دھمن برج کی تعمیر اور بحالی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکانات خالی کروانے کا حکم، کچے گھروں کے مکینوں کو ریلیف کیمپ یا سرکاری عمارتوں میں قیام کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ متاثرہ علاقوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ پنجاب میں آج سے پھر بارش کی پیشگوئی، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، بہاولپور سمیت بیشتر اضلاع میں بارشوں، آندھی اور سیلابی صورتحال کی پیشگوئی، دریائے سندھ، راوی، جہلم، ستلج اور چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے خدشات، چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، انتظامیہ کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ سندھ میں بادل برس پڑے، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان اور گرد و نواح میں آندھی اور تیز بارش، بدین میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، درخت اور سائن بورڈز اکھڑ گئے، کراچی والے بھی تیاری پکڑ لیں، محکمہ موسمیات کی شہر میں بارش کی پیش گوئی، 25 جولائی تک مانسون بارشوں کا امکان، بارشوں کے باعث سندھ کے شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے بارش سے قبل انتظامات مکمل کر لیے، بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں رین ایمرجنسی سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، پانی فوری طور پر نکالنے کے انتظامات کیے جائیں۔ انگو میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، دوابہ میں پولیس اور فتنہ الخوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 9 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈی پی او خالد خان اور ایس ایچ او نبی خان زخمی، علاقے میں کرفیو نافذ، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مختلف مقامات پر تعینات، وزیر داخلہ محسن نقوی کا زخمی ڈی پی او ہنگو سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ پاکستان نے بھارت کے رافائل سمیت 5 طیارے تباہ کیے، امریکی صدر نے بھارتی عوام سے حقائق چھپانے والی مودی حکومت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حالات انتہائی کشیدہ تھے، دونوں ملکوں میں ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، میں نے امریکہ سے تجارت کا مشورہ دیا اور جنگ رکوائی، عالمی سطح پر پاکستان کا دفاعی موقف سچ ثابت، عسکری صلاحیت، پیشہ ورانہ مہارت اور امن کی خواہش کی عالمی سطح پر تعریف۔ مودی جی اب تو سچ بتا دیں،
5 जहाज गिरने की हकीकत क्या है? ट्रंप के भारतीय तैयारे गिराने के बयान पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया। अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा कि भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं।